बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल की जो अहम समाअत था उसका हुक्मनामा जारी कर दिया और इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दिया 5 रुकनी बेंच ने। और साथ हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट में केसेस के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन जज ने एंटी करप्शन की अपील को मंजूर किया था और अब उस पर परवेज़ इलाही की जानिब से अपील दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली है परवेज़ इलाही की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से अहम केस की समाअत थी, जो हालिया दिनों में जजेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक एक केस की अहम समाअत थी, उस पर भी जो ऑनरेबल अदालत है उसकी जानिब से बड़े अहम जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ ने हरजाने का दावा दायर किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में। और ये वो हद की इज़्ज़त का दावा है। इमरान खान ने 2017 में ये क्लेम किया था, ये दावा किया था शौकत खानम की एक तकरीब में कि मुझे कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि आप इतने रुपए 10 अरब रुपए ले लें और आप पनामा केस से पीछे हट जाएं। उस पर शहबाज शरीफ ने हद की इज़्ज़त का दावा दायर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ वो दावा अदालत में ज़ेर समाअत था। तो अदालत में शहबाज शरीफ का दावा खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। और दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मातहत अदालत में शहबाज शरीफ ने हरजाने का दावा दायर किया है 10 अरब का। दावा में उठाए गए सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। दुरुस्त जवाबात देने पर मामला मातहत अदालत में इब्तदा में हल हो जाना था। शहबाज शरीफ की जानिब से जवाबात दाखिल करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और ट्रायल कोर्ट ने भी हक़ाइक़ के बरअक्स हमारे खिलाफ फैसला जारी किया। अदालत 5 मई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। अदालत शहबाज शरीफ के 10 अरब तक हद के इज़्ज़त दावे को खारिज करने का हुक्म दे। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान की जानिब से। उसमें कुछ मुसद्दका नकूल अदालत ने मांगी हैं। जस्टिस मसूद बिन नकवी साहब की अदालत में समाअत हुई और उन्होंने कहा कि मुसद्दका नकूल दरख्वास्त के साथ लगाएं और फिर उसके बाद अदालत ने कहा हम इस केस को सुन लेंगे। और अदालत ने मुसद्दका नकूल का वक्त देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को टाइम दे दिया कि आप इसमें अटेस्टेड कॉपीज़ फला डॉक्यूमेंट्स की जमा करवा दें इस दरख्वास्त के साथ और फिर अदालत आपके केस को भी सुन लेगी। दूसरी जानिब जो मामला है जिस्मानी रिमांड का, जिस्मानी रिमांड का मजिस्ट्रेट की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा और दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था। उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो गई। ज़मानत पर जब प्रोसेस मुकम्मल होने वाला था तो उसी एंटी करप्शन के जज ने अपील में जो दोबारा उस फैसले को मजिस्ट्रेट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और कहा कि 13 जून के लिए जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा पेश किया जाए और दोबारा वो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला करे मजिस्ट्रेट। और इतने में फिर जो 12 जून को ये फैसला आया, 12 जून को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही, उनके वकला की जानिब से इस मामले को चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इधर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए जेल से उनको पेश किया गया और उधर लाहौर हाई कोर्ट में अपील पर समाअत हो गई। जस्टिस वहीद खान साहब ने उसके ऊपर समाअत की और उन्होंने सेशन जज के फैसले को सस्पेंड करते हुए जेल में ही भेजने का हुक्म दे दिया और जुडिशल रिमांड पर ही जेल में रहने का हुक्म दे दिया। जो जज थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सेशन एडिशनल सेशन जज साइमा, उन्होंने ये फैसला साइमा रियासत ने ये फैसला मुअत्तल किया था और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और परवेज़ इलाही के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कापी वसूल होने तक फैसला महफूज किया गया। पेश करने के हवाले से जो मजिस्ट्रेट की अदालत ने चूँकि मजिस्ट्रेट की अदालत में तो पेश कर दिया था तो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उसकी कॉपी दें। अगर लाहौर हाई कोर्ट सेशन अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो फिर तो हम मेरिट के ऊपर देख लेते हैं कि जिस्मानी रिमांड बनता है या नहीं बनता, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मुअत्तल कर दे तो वैसे ही सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इतने में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और लाहौर हाई कोर्ट ने 4 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था और 12 जून को 8 दिन के बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत ने पेश होने का कहा था। बहरहाल अदालत में जो उनकी दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई और परवेज़ इलाही की जानिब से कमरे अदालत में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कल सब ने देखा उनकी जो वीडियोज़ हैं उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही थी और कहते हैं कि 10 रोज़ से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा भी
کبھی چلتا ہے کبھی نہیں، گھر والوں سے ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی۔ یہ وہ پرویز الہی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا حمزہ شہباز کو جب وہ جیل میں تھے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی اے چھوڑ رہے ہیں، تو پرویز الہی نے جواب دیا مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، پریس کانفرنس کیسے کر دوں، ادھر بھی میڈیا سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، اس حالت میں مجھے پیش کیا ہے، اور مجھے یہ پنجاب کا ڈیالوجی لے کر گئے تھے لیکن وہاں بھی انہوں نے پراپر میری ٹریٹمنٹ نہ ہونے دی اور مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ دوسری جانب جو ملٹری کورٹ میں کیس چلانے کا معاملہ ہے، دو رکنی بینچ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس اسد اللہ کے دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 9 مئی کے واقعات میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو ملٹری عدالتوں میں کیسز کی سماعت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور عدالت نے کہا کہ آپ نے جو ضروری فریق ہے ان کو اس میں پارٹی نہیں بنایا۔ ضروری فریق اس میں ڈیفنس منسٹری ہے اور وزارت داخلہ ہے، اس کو فریق بنانا بھی ضروری ہے۔ متعلقہ فریقین کو پارٹی بنانے کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ درخواست جمع کروائیں، تاکہ اگر عدالت سارے معاملے کو دیکھتی ہے تو جو متعلقہ فریق ہے ان کا جواب بھی عدالت کے سامنے آنا چاہیے۔ ملزمان کے خلاف درج مقدمات میں آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کو شامل کیا گیا تھا، اور عدالت نے اس معاملے پر جو یہ کہا کہ جسٹس جو اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کی پاناما طرز کی جے ٹی بنائی جائے جو ہر ہفتے عدالت میں رپورٹ جمع کرائے۔ عدالت نے اس پر کہا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور یہ درخواست بھی تھی 9 اور 10 مئی کے معاملات پر جے آئی ٹی بنانے کی، یہ الگ درخواست تھی۔ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں تو کہا کہ آپ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو فریق بنائیں اور درخواست دیں، اور پھر اس کے بعد عدالت سنے گی تمام فریقین کو، اور دوسری جانب تھی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے پاناما طرز کی جو ہر ہفتے پشاور ہائی کورٹ کو احکامات رپورٹ سبمٹ کروائے۔ اس پر عدالت نے آئی جی خیبر پختونخوا کو بھیج دیا ہے، جو ان سے رپورٹ طلب کر لی ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے، تو دونوں کیسز کو ایڈجرن کر دیا جو اگلے ہفتے لگیں گے۔ ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں، انور مجید جو آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، ان کی ای سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست تھی کیونکہ ان کا معاملہ بینکنگ عدالت میں چلا گیا ہے، لیکن اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو ٹھکا ٹھک نیب آپ کے کام کر رہا ہے، انور مجید جیسے لوگوں کے کام تو ٹھکا ٹھک نیب کر رہا ہے، اور اب آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اب جائیں متعلقہ عدالت میں درخواست دیں اور آپ کا نام تو ای سی ایل سے نکل جائے گا، آپ کے نام کو تو نہیں کوئی روکتا۔ یہ باتیں ہماری عدالتیں جانتی ہیں کہ اس وقت نیب کیا کر رہا ہے، اور جو یہ لوگ کون ہیں اور کس طریقے سے ریلیف لے رہے ہیں، اور کیسے ان کو ٹھکا ٹھک، یہ الفاظ تھے آنریبل چیف جسٹس کے کہ ٹھکا ٹھک ان کو ریلیف مل رہا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر نیب جو کیس ہے اس پر فیصلہ نہ آئے تو یہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے سوائے افسوس کرنے کے، نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر اگر فیصلہ نہیں آتا تو۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مریب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جج کے مستعفی ہونے کے بعد کونسل کارروائی ختم کر دیتی ہے۔ آرٹیکل 209 میں جج کو عہدے سے ہٹانے کی بات کی گئی ہے، جج خود عہدے سے ہٹ جائے تو کچھ نہیں لکھا۔ درخواست گزار چاہتا ہے کہ کیا کونسل کو عدالت ہدایات کرے، کیا عدالت کونسل کو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے۔ آج کل شکایت کونسل کے پاس جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر مل جاتی ہے، وہ جو میاں داؤد کرتے رہے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب تو شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں بعد میں پہنچتی ہے، سوشل میڈیا پر پہلے دی جاتی ہے، سنجیدہ معاملہ ہونے کی وجہ سے کیس کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے مختلف مقدمات میں کونسل کی کارروائی کا جائزہ لے کر ہدایات دی ہیں۔ جسٹس مریب نے کہا کہ ہم نے کونسل کو ہدایت کس فیصلے میں نہیں دی، عدالت فیصلہ دے عمل نہ ہو تو کیا پھر کونسل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس منیب نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کونسل میں شکایت دینے والوں کو ہتھیار دینا چاہ رہی ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بغیر میرٹس کے شکایت بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لگا دیتے ہیں، کونسل کارروائی نہیں کرتی تو یہ ان کا فیصلہ ہے، جج کا وقار ہے اور جج کی بھی کوئی عزت ہے۔ عدالت نے وکیل سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کسی جج کے خلاف شکایت آئے فوری طور پر اس پر کارروائی کی جائے، تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا تو پھر اس طرح تو 17 کے 17 ججز کے خلاف درخواستیں آئیں گی، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل پہلے ججز کا احتساب کرنے بیٹھ جائے، باقی انصاف اور باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے، تو عدالت نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ ہم اس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، مناسب حکم جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سماعت کو مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو دائرہ اختیار ہے اس کو محدود کرنے کے حوالے سے اور ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے یہ درخواست تھی۔ دوسری جانب
5 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اعجاز الحسن صاحب، مظاہر نقوی صاحب، جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب نے۔ یہ عرش شریف کیس تھا، اسخود نوٹس کیس تھا 3/2023 اس 2022۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ٹوڈے دی لنڈن اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیز ریفرڈ ٹو 2 reports, one as interim report filed by the special joint investigation team and second a report filed by the Ministry of Foreign Affairs regarding the steps taken by it to expedite the investigation in Kenya and UAE. CMA وہ جو آگے اپلیکیشن نمبر ہے وہ دیا۔ The London Attorney General also informed the court that the comments of Kenya and UAE respectively are in the process of negotiation mutual legal assistance agreement with the federal government. However, he stated that the execution of such agreement will take some time, therefore an adjournment may be granted by the court till the needful is done. The request appear reasonable and is allowed. کہ جی انہوں نے 2 رپورٹیں جمع کروائیں اور ان 2 رپورٹوں میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے کینیا کے ساتھ وہ انڈر پروسیس ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے، اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد جب ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا تو وہ پھر ہمیں معلومات دینے کے پابند ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ عدالت نے کہا بہت ریزنیبل ان کی طرف سے پلی لی گئی ہے، ریکویسٹ ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ سعد عمر بھٹر جو وکیل ہے، سیکنڈ وائف آف ارشد شریف، انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے ایک پرفارما دیا کہ یونائٹڈ نیشن ایسے معاملات پر کارروائی کرتا ہے، اور committee that are involved in investigation violation of human rights committed around the world. He stated in the case the federal government is unsuccessful is establishing direct communication with the government of Kenya and UAE, then the said جو عدالت کو کہا ارشد شریف کی بیوہ نے، ان کے وکیل نے، کہ اگر وفاقی حکومت ناکام ہو چکی ہے، ڈائریکٹ کینیا یا یو اے ای ان کو رسپانس نہیں دے رہے، تو ان کو اقوام متحدہ کے تھرو کروانا چاہیے سارے معاملے کو۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ جو ان کی جانب سے معاملہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس چیز کو بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا، اور حکومت کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ تیسری اہم چیز وہ یہ تھی کہ شوکت عزیز صدیقی نے ایک درخواست دی اور کہا جی کہ 5 لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کیا جائے۔ He requested the court to direct the special JIT to examine the said person. Having considered the request, the court is of the considered view that the prayer of learned counsel is not maintainable. کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اسپیشل JIT کو گئے کہ ان 5 لوگوں کو شامل تفتیش کریں، this prayer is not maintainable. The prayer of learned counsel is not maintainable. دی کورٹ از سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہاں پر صرف سہولت کاری کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر کیس کی تفتیش کو نہیں دیکھ رہے، کیس کی تفتیش جانے اور JIT جانے، اس وجہ سے جو ہمیں درخواست دی گئی ہے یہ ناقابل سماعت ہے، جس میں 5 لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کا کہا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی جو کہ والدہ ہیں ارشد شریف شہید کے، ان کی والدہ کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تو اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، جس میں عمران خان وغیرہ کو شامل تفتیش کرنے کا کہا گیا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔